اشرفی سٹوریز کے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی تو میرے پیارے دوستو، ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ناراض کیوں تھی، اور واقع جمل کیسے پیش آیا، اور کس بنا پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ناراض ہوئی، وہ کیا بات تھی۔ تو پہلے دوستو اس ویڈیو کا پارٹ نمبر 1 دیکھنے کے لیے ڈسکرپشن میں پلے لسٹ کا لنک موجود ہے، آپ وہاں جا کر وزٹ کر سکتے ہیں۔ پہلے دوستو اس واقعے کا پارٹ نمبر 2 شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت مل سکیں۔ تو پھر دوستو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے مصلی بچھایا اور سجدے میں سر رکھ کر دعائیں مانگنی شروع کر دی کہ اے پروردگار، اے فریادوں کی فریاد سننے والے اللہ، تیرے مقبول بندوں پر جب بھی کوئی ایسا وقت آیا تو اے اللہ تو نے ہی ان کی مدد فرمائی۔ اے اللہ، یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا گیا تو آپ نے ہی ایک بچے سے گواہی دلا کر انہیں بچایا۔ اے اللہ، حضرت مریم علیہ السلام پر الزام لگایا گیا تو آپ نے ہی ان کے شیرخوار بچے سے پاک دامنی کی گواہی دلوائی۔ اے اللہ، آج تیرے محبوب کی عائشہ تیرے دروازے پر حاضر ہے اور فریاد کرتی ہے کہ مجھ پر بھی تہمت لگی ہے۔ اے اللہ، تو حمیرہ کی مدد فرما، میرے شوہر نے بھی اس وقت میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے، اب آپ کے علاوہ میرا کوئی سہارا نہیں ہے جو اس کمزور کو تسلی دے سکے۔ اے میرے اللہ، میری مدد فرما۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رو رو کر دعائیں کر رہی تھی، ادھر دعائیں مانگی جا رہی تھی اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں ایک مجلس مشاورت قائم کی ہوئی تھی جس میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ باقی اکابر صحابہ وہاں موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے درمیان غم زدہ بیٹھے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام کے چہروں پر اداسی چھائی ہوئی تھی کیونکہ وہ اپنے محبوب اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو غم زدہ دیکھ رہے تھے، جس کی بنا پر تمام صحابہ کرام بھی طبیعت کچھ عجیب سی بن چکی تھی، اس لیے تو کچھ صحابہ کرام تو سسکے لے کر رو رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے پوچھا کہ اس معاملے میں تم مجھے کیا مشورہ دیتے ہو؟ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھ کر کہا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی عزت اور شرافت بخشی ہے کہ آپ کے بدن پر کسی گندی مکھی کو بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں دی، تو جب اللہ نے آپ کو اتنا پاکیزہ بنایا ہے تو آپ کی جیون ساتھی اور آپ کی زوجہ ایسے کیسے ہو سکتی ہے کہ جس کے اندر گناہوں کی گندگی ہو؟ اس لیے مجھے تو یہ چیز بالکل جھوٹ نظر آتی ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اے عثمان، تم کیا کہتے ہو؟ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت نبوت کی صحبت کا حق ادا کر دیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا بنایا کہ بادل آپ کے سر پر سایہ کیے رہتے ہیں، آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا کہ ایسا نہ ہو کسی کا قدم آپ کے سائے پر پڑ جائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے ادب کا اتنا لحاظ فرمایا کہ کسی کے قدم آپ کے سائے پر نہیں پڑ سکتے تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کسی کو آپ کی پاکیزہ بیوی پر قابو حاصل ہو جائے کہ وہ ان کے ساتھ کچھ غلط کام کر سکیں؟ لہذا یہ چیز تو ہمارے وہم و گمان سے بھی باہر ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہو۔ ان کی باتیں سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے، لیکن تھوڑی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اے علی، تم اس معاملے میں کیا کہتے ہو؟ تو پھر دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ایک بار میں نے دیکھا کہ آپ کی جوتوں میں کچھ گندگی لگ گئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اس کی خبر نہیں تھی، اس لیے آپ نے جب ان جوتوں کو پہننا چاہا تو اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر آپ کو اطلاع فرما دی کہ آپ کے جوتوں میں کچھ گندگی لگی ہوئی ہے۔ تو اے اللہ کے رسول، جب جوتوں پر گندگی لگی ہوئی تھی تو آپ کو بتا دیا گیا، تو اگر آپ کے گھر والوں کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو آپ کو
کیوں نہ بتایا جاتا، اس لیے مجھے یہ بات کچھ ٹھیک نظر نہیں آتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر سے خاموش ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداسی دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، اگر آپ کی طبیعت بہت زیادہ غمزدہ ہے تو آپ چاہیں تو عائشہ کو طلاق دے دیں، آپ کے لیے بیویوں کی کون سی کمی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی اور جیون ساتھی عطا فرما دیں گے۔ ان کی یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ اٹھے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے اے اللہ کے رسول، آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح آپ نے اپنی مرضی سے کیا تھا یا آپ کو اللہ نے کہا تھا عائشہ سے نکاح کرو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر یہ اشارہ کر کے بتا دیا کہ یہ حکم مجھے اللہ کی طرف سے دیا گیا تھا کہ عائشہ سے نکاح کرو۔ تو اس پر عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ اے اللہ کے رسول، اب آپ مجھے چھوڑ دیجئے اور ان منافقوں کو چھوڑ دیجئے، میری تلوار جانے اور ان منافقوں کی گردن جانے، وہ اللہ کی پسند کردہ عورت کے بارے میں ایسی باتیں کیسے کر رہے ہیں، میں ان سبھی کی گردنیں اڑا دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو محبت کی نگاہوں سے دیکھ کر حضرت عمر کے غصے کو ٹھنڈا کیا، دل سے گویا کہ اللہ کے رسول حضرت عمر سے کہہ رہے ہوں کہ اے عمر، اللہ تیرا نگہبان ہو، تو نے میرے غم کو ہلکا کر دیا۔ حضرت عمر کی یہ بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کو اطمینان آ گیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس سے اٹھ کر گھر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئے تاکہ معلوم کریں کہ میری عائشہ کس حال میں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت محبت کرتے تھے، اس لیے گھر پہنچ کر آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت عائشہ کی امی نے آ کر دروازہ کھولا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا ان کا رو رو کر برا حال ہو چکا ہے، اور پھر گھر کے اندر آ کر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھا تو ان کی بھی آنکھیں رو رو کر لال پڑ چکی تھی۔ آپ نے پوچھا کہ عائشہ کہاں ہے؟ تو امی نے گھر کے ایک کونے کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس وقت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سجدے میں پڑی رو رہی تھی۔ بعد میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت گھر میں تشریف لائے تو میرا دل کر رہا تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ جاؤں اور جی بھر کر رو دوں کہ اے میرے حبیب، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا آپ اپنی عائشہ کو ایسا چھوڑ دیں گے؟ مگر میرے دل نے کہا کہ اے عائشہ، تم نے اپنے رب کے سامنے اپنی فریاد بیان کر لی ہے، اسی لیے اب اپنے رب ہی سے مانگو، تیرا رب ہی تیرا نگہبان ہوگا۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکارا کہ اے عائشہ، تو آپ کی آواز سن کر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سجدہ پورا کیا اور آ کر چارپائی پر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے بہت پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا اے عائشہ، اگر تجھ سے حقیقت میں کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے تو اپنے رب سے معافی مانگ لیں، تیرا رب گناہوں کو بہت معاف کرنے والا ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اس وقت تو میں صبر کے ساتھ بیٹھی رہی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ باتیں سنی تو میرے برداشت کے باندھ ٹوٹ گئے اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں بیٹھی روتی رہی مگر خاموش تھی۔ آخر روتے ہوئے میں نے کہا اے اللہ کے رسول، میں وہی بات کہوں گی جو یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب نے کہی تھی کہ میں اپنا درد صرف اپنے رب سے بیان کرتا ہوں، کیونکہ اے اللہ کے رسول، آج اگر میں کہوں گی کہ میں نے ایسا غلط کچھ نہیں کیا تو آپ لوگ میری بات نہیں مانو گے، اور اگر کہہ دوں کہ میں نے ایسا کام کیا ہے تو آپ لوگ فوراً میری یہ والی بات مان جائیں گے، اس لیے میں اپنے اللہ سے ہی فریاد کرتی ہوں، وہی میرے لیے کوئی نجات کا راستہ نکال لے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ الفاظ کہے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا، آپ کے ماتھے پر پسینے کے قطرے تھے اور آپ کے اندر وہ حسین کپ کپی دیکھی جو وحی نازل ہوتے وقت ہوا کرتی تھی۔ پھر اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی کیفیات طاری ہونے لگی اور آپ نے اپنے اوپر چادر ڈال لی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں آرام سے بیٹھی تھی، دل میں خیال آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر کر دیں گے یا نیند میں کوئی خواب دکھا دیں گے کہ میں بے گناہ ہوں، مگر میرے ماں باپ اس وقت بہت زیادہ پریشان تھے۔ میں نے اپنے
والد کو دیکھ کر وہ تڑپ رہے تھے کہ وہی نازل ہو رہی ہے، پتہ نہیں میری بیٹی کی قسمت کا کیا فیصلہ ہو۔ والد کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے اور امی بھی رو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو آپ کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس وقت جب میں نے آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار دیکھے تو میں سمجھ گئی کہ اللہ نے میری براعت نازل فرما دی ہے۔ پھر دوستو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ مبارک ہو، اللہ کا کلام آیا ہے، تو بالکل بے گناہ ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس وقت میری امی کہنے لگی، اے عائشہ اٹھو اور حضور کا شکریہ ادا کرو، لیکن عائشہ فرمانے لگی کہ اس وقت میری توجہ صرف اور صرف اللہ کی طرف تھی، تو میں نے کہا کہ میں کسی کا بھی شکریہ ادا نہیں کروں گی، بلکہ میں تو اپنے رب کا شکریہ ادا کروں گی، اسی نے تو آج مجھے بچایا ہے، آپ سب لوگوں نے تو مجھے چھوڑ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی میں پوری 18 آیتیں نازل فرمائی۔ یہی نہیں صرف حضرت عائشہ کو بے گناہ فرمایا، بلکہ اللہ نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ اے عائشہ تمہیں اتنے دنوں تک جو تکلیف میں رہنا پڑا، اس کے بدلے میں تمہارے لیے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ کرتا ہوں۔ پھر دوستو اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سے حضور کے گھر میں آ کر رہنے لگی، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شکایت کرتی رہی، کیونکہ جس وقت مسجد میں حضور نے سبھی صحابہ کرام کو جمع کر کے حضرت عائشہ کے بارے میں مشورہ لیا تھا تو سبھی بڑے بڑے صحابہ کرام نے حضرت عائشہ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی، لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ اداس دیکھا تو یہ بات بھی کہہ دی کہ اے اللہ کے رسول، اگر آپ کو عائشہ پر شک ہے تو آپ عائشہ کو طلاق دے دیں، ان کی جگہ آپ کسی دوسری لڑکی سے شادی کر لیں۔ تو یہ بات جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجھے طلاق دینے کا مشورہ دیا ہے، تو حضرت عائشہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنا زیادہ غصہ ہو گئی کہ ساری زندگی کبھی بھی ان سے بات نہ کی۔ تو پھر دوستو یہ مختصر سا واقعہ کہ جو کہ ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بتایا کہ ان پر کیسے تہمت لگی اور اللہ نے ان کی براعت، ان کی سچائی اور ان کی گواہی کے متعلق اپنے قرآن پاک میں 18 آیتیں نازل فرما دی۔ تو پیارے دوستو امید ہے کہ یہ مختصر سا واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اگر پسند آئے تو لائک کر دیں اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت مل سکیں۔